نہیں جانتی یہ کرامتی کون ہوتے ہیں اور یہ قلعۃ الموت کی جنت کیا ہے، تاہم میں بگھی کے پردے کے پیچھے سے آپ کو ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کی شکر گزار اور ممنون ہوں کہ آپ نے بگھی کے ان 6 سواروں سے اکیلے مقابلہ کر کے انہیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا اور میری ان سے گلو خلاصی کرائی۔ آپ کا یہ احسان میں تادم مرگ بھول اور اتار نہیں سکوں گی۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، اس کے بعد وہ اس سوار کو پھر مخاطب کر کے کہنے لگی، تم نے اپنے چہرے پر آہنی نقاب ڈال رکھا ہے، کیا تم اس نقاب کو ہٹاؤ گے نہیں تاکہ میں اپنے محسن کو دیکھ سکوں؟ اس لڑکی کا کہا مانتے ہوئے اس سوار نے اپنے چہرے سے اپنے خود کا آہنی نقاب ہٹا دیا تھا۔ لڑکی نے دیکھا وہ ایک نوعمر سا جوان تھا جس کی مسیں ابھی بھیگ رہی تھی، تاہم وہ اپنے لمبے قد کاٹھ اور جسمانی ساخت میں ایک بھرپور جوان لگتا تھا۔ لڑکی نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی بڑی بڑی ساغر کی سی گہری آنکھیں اس سمے ایسی ہو رہی تھیں جیسے چشم فطرت میں معراج آدم اور راز مشیت میں کمال ابن آدم جوش مار رہے ہوں۔ اس کے چہرے پر ابھی تک سطوت کے چراغوں کے پس منظر میں بحر انقلاب اور بے رنگو بے نام قصوں کے پیش منظر میں کرب و علم کی یورش جوش مار رہی تھی۔ مجموعی طور پر اس لڑکی کو وہ نوجوان ایسے لگا جیسے صداقتوں کے سمندر میں آتش نم، وحشی عداوتیں وقت کے فاصلوں میں خون میں نہائے عزم اور درد کے رابطوں میں امبر پار جذبے اپنا رنگ دکھا رہے ہوں۔ لڑکی نے تھوڑی دیر تک اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتی ہوں اور یہ جان سکتی ہوں کہ تم کہاں سے اچانک نکل کر ان کی راہ روکے کھڑے ہوئے اور میری مدد کا باعث بنے؟ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ بگھی میں کسی لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ اس پر وہ نوجوان بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، دیکھو لڑکی، میرا نام اور خان ہے، میں اترار شہر کے قلعے دار برہان الدین کا بھانجا ہوں۔ اترار شہر یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ جس کوہستانی سلسلے میں تم اس وقت کھڑی ہو، اس کوہستانی سلسلے میں بڑے وحشی اور سیختہ جنگلی گھوڑے پائے جاتے ہیں اور میں انہیں پکڑنے کا بڑا شوقین ہوں۔ میں نے گزشتہ کئی روز سے اس کوہستانی سلسلے میں قیام کر رکھا ہے، اس لیے کہ برف باری میں جب جنگلی گھوڑے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بھاگے اور مارے پھرتے ہیں۔ اسی برف باری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ایک سب سے عمدہ اور بہترین جنگلی گھوڑے کو اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے بچھیرے کو ایک گھاٹی میں بند کر رکھا ہے۔ اب میں اسے پکڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے والا تھا کہ اس ندی کے کنارے مجھے تمہاری کربناک چیخ سنائی دی۔ اس وقت میں اس ندی کے پار کوہستانی سلسلے میں تھا۔ میں نے اس کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھ کر دیکھا، تم بگھی سے نکل کر پیچھے کی طرف بھاگی تھی۔ تمہارے پیچھے کچھ مسلح جوان بھاگے تھے، انہوں نے تمہیں پکڑ کر پھر بگھی میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے میں ندی کے اس پار سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر میں آگے بڑھا، ندی عبور کی، پھر میں ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ اگر تم بگھی سے اتر کر نہ بھاگتی، نہ چیختی چلاتی تو یقیناً یہ تمہیں اٹھا کر لے جانے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ اس پر لڑکی بولی اور کہنے لگی، یہ مجھے اٹھا کر لانے والے مجھے رسیوں سے جکڑ کر اور باندھ کر لائے تھے۔ اس جگہ آ کر انہوں نے میری رسیاں کھولیں اور مجھے کھانا پیش کیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بگھی سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کوہستانی سلسلوں میں نہ آس پاس کوئی بستی نہ قصبہ ہے اور برف باری اپنے عروج پر ہے، کون میری مدد کو آئے گا؟ جب انہوں نے مجھے اٹھا کر بگھی میں پٹک دیا تو میں پوری طرح نا امید تھی اور میں مایوسی میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اب ان کے ہاتھوں میری جان چھوٹنا مشکل ہے۔ لیکن اس وقت مجھے امید کی کرن دکھائی دی جب تم نے ان کی راہ روکی اور ان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ دیکھ اجنبی، تو اپنا بھی مجھ سے کہہ چکا ہے، اپنی رہائش اور اس کوہستانی سلسلے کی طرف آنے کی وجہ بھی بتا چکا ہے، لیکن ابھی تک تم نے میرے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، کیا تم مجھ پر بھروسہ اور اعتماد کرتی ہو؟ لڑکی فوراً بولی اور کہنے لگی، کیوں نہیں، میں اپنے محسن پر بھروسہ اور اعتماد کیوں نہ کروں گی جس نے میری عزت، میری آبرو بچائی۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو دیکھ، اس برف باری میں کھڑا رہنا اچھا نہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں مرنے والے ان کرامتیوں کے کچھ اور ساتھی بھی ان کے پیچھے ہوں اور وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم دونوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ لہٰذا تم میرے ساتھ ندی کے اس پار چلو، اس کے بعد میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچانے کی کوئی سبیل کروں گا۔ اسی کوہستانی سلسلے میں جا کر تم سے تمہارے حالات بھی تفصیل سے سنوں گا۔ لڑکی ایسا کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ قبل اس کے کہ اور خان اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا، لڑکی نے پھر اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ تم نے اپنے گھوڑے پر بندر بٹھا رکھا ہے اور میں اس کا کام بھی دیکھتی رہی ہوں، اس نے بھی ان کرامتیوں کو زیر کرنے میں تمہارا بہترین ساتھ دیا ہے۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ بندر میرا خوب سدھایا ہوا اور مجھ سے بڑا مانوس ہے۔ یہ بچہ تھا تب سے میں نے اسے پالا اور اسے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق سکھاتا رہا۔ یہ میرے اشاروں پر خوب کام کرتا ہے۔ یوں جانو یہ میرا بہترین ساتھی، میرا بہترین دوست ہے اور ضرورت کے ہر موقع پر یہ بہترین خدمت انجام دینے کا فرض بھی ادا کرتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی اور خان پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ بندر کو اٹھا کر اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لڑکی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، ابھی تک تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، تم میرے پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ تاکہ اس ندی کو عبور کر کے ہم دوسری طرف جا سکیں۔ لڑکی آگے بڑھی اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، میرا نام تیان ہے، تم تھوڑی دیر رکو، میں مرنے والوں میں سے کسی کے ہتھیار اپنے قبضے میں کروں، پھر میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ تیان نام کی وہ لڑکی فوراً حرکت میں آئی۔ مرنے والے کرامتیوں میں سے ایک ڈھال، تلوار، زرہ اور خود اس نے لیا۔ ایک مرنے والے کے کپڑے میں اس نے یہ ساری چیزیں باندھی۔ پھر وہ اور خان کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گئی تھی۔ اور خان نے بگھی اور مرنے والوں کا جائزہ لیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اور خان نے تھوڑا سا آگے جا کر ندی کو اسی جگہ سے پار کیا جہاں سے وہ ندی عبور کر کے کرامتیوں کی راہ روک کے کھڑا ہوا تھا۔ ندی کو عبور کرنے کے بعد وہ کوہستانی سلسلے کے اندر اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر چھوٹے سے ایک غار کے سامنے اس نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ پھر وہ خود نیچے اترا۔ سہارا دے کر تیان کو نیچے اتارنا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی ایک جست کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ اس کے نیچے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہترین گھڑ سوار بھی ہوگی۔ اور خان نے گھوڑے کو چھجے کی صورت میں آگے بڑھی ہوئی ایک چٹان کے نیچے باندھ دیا جہاں پر وہ گھوڑا برف باری سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ پھر وہ تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو سامنے غار تمہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کوہستانی سلسلے میں چند دن پہلے میرا یہی مسکن اور میرا گھر ہے۔ تیان بلا جھجک اور خان کے ساتھ غار میں داخل ہوئی۔ غار میں ایک چٹائی کے اوپر چادر بچھا دی گئی تھی اور چند کمبل رکھے تھے۔ وسط میں گڑا کھود کر اس میں آگ روشن کی ہوئی تھی اور آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ غار میں داخل ہونے کے بعد اور خان نے 2 کمبل اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال دیے تھے۔ غار کے وسط میں کھدے ہوئے گڑھے میں جس کے اندر آگ جل رہی تھی چند لکڑیاں ڈال کر آگ کو خوب بھڑکایا۔ پھر وہ تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیان، تم سردی محسوس کر رہی ہوگی، اس چھوٹے سے الاؤ کے پاس بیٹھ جاؤ تاکہ سردی محسوس نہ ہو اور مجھے اپنے حالات سناؤ کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو، کہاں سے ان لوگوں نے تمہیں اٹھایا، اور اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے نام سے مخاطب تمہیں کر سکتا ہوں۔ اس پر تیان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے میرے نام سے مخاطب کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں بھی تمہیں تمہارے نام سے ہی مخاطب کروں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد تیان تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، کچھ سوچا اور دوبارہ کہنے لگی، میرے محسن اور خان، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میرا نام تیان ہے، میں چنگیز خان کے سالار اعظم صوبدائی کی بیٹی ہوں۔ میری ماں کوہستانی اتانشیان اور کوہستانی التائی کے درمیان پڑنے والی ایک بستی اونان کی رہنے والی تھی۔ میرے باپ صوبدائی نے ایک اور شادی کر لی تھی جس کی بنا پر میری ماں اکثر اپنے ماں باپ کے یہاں رہتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ماں فوت ہو گئی اور میں اکثر اپنی نانی اور نانا کے پاس رہنے لگی۔ گو میری سوتیلی ماں بہت اچھی اور بڑی رحم دل تھی، لیکن چونکہ میں بچپن ہی سے زیادہ تر اپنے نانا اور نانی کے پاس رہا کرتی تھی، اس لیے اب بھی اکثر اپنے نانا ہی کے پاس رہتی ہوں، تاکہ کبھی کبھی میں اپنے باپ کے پاس بھی جاتی ہوں، وہاں کافی عرصہ قیام کرتی ہوں۔ اب میری نانی بھی فوت ہو چکی ہے، صرف بستی میں میرے نانا ہیں۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میرے بھائی کا نام بلداق ہے اور وہ مجھ سے بڑا اور میرے لیے بڑا مہربان ہے۔ شاید تمہارے لیے یہ انکشاف بھی حیرت انگیز ہو کہ میرے نانا، جن کا نام بلقوت ہے، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہیں۔ گو میری ماں اور نانی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں اکثر ایک مسلم مبلغ آیا کرتے تھے، انہی کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ مسلم مبلغ اب بھی ہماری بستیوں میں آتے ہیں تو میرے نانا ہی کے پاس قیام کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا انہوں نے مجھے کہاں، کب اور کیسے دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میری خوبصورتی، میری جسمانی کشش کی وجہ سے مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ جنگ کے دوران مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے کسی جنت میں لے جا کے اپنے کسی امام کے حرم میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال تمہاری مہربانی کہ تم نے ان سے میری اگلو خلاصی کرائی۔ یہاں تک کہنے کے بعد تیان تھوڑی دیر کے لیے پھر رکی، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، اور خان، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ میں چنگیز خان کے سپہ سالار صوبدائی کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ نے اپنے ایک سالار اور دوست جس کا نام جبی نویان ہے، اس کے چھوٹے بھائی اونان سے میری نسبت طے کر رکھی ہے، اور امید ہے کہ بہت جلد ہی میری اور اونان کی شادی کر دی جائے گی۔ اور ہاں، تمہارے علم میں اضافے کے لیے یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرا منصوب، جس کا نام میں نے تمہیں اونان بتایا ہے، وہ چنگیز خان کے سارے لشکر میں جرت مندی، دلیری، بہادری، شجاعت اور تیغ زنی میں مہارت رکھنے میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس پر اور خان نے بڑے شوق سے تیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا،
اگر تمہارا منگیتر، تمہارا منصوب چنگیز خان کے سارے لشکر میں تیسرے نمبر پر ہے تو پھر پہلے اور دوسرے نمبر پر کون کون ہیں؟ اس پر تیان بڑی خوشکن مسکراہٹ میں کہنے لگی، پہلے نمبر پر میرا باپ صوبدائی اور دوسرے نمبر پر میرے منصوب اونان کا بڑا بھائی جبی نویان ہے۔ جبی نویان کے متعلق مشہور ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص میرے باپ صوبدائی کے علاوہ تیغزنی میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں میرے متعلق اس قدر ہی تفصیل کافی ہے، اب تم اپنے متعلق بھی کچھ کہو۔ جواب میں اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ تیان، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میرا نام اور خان ہے۔ میرے ماموں جن کا نام برہان الدین ہے وہ اترار شہر کے قلعہ دار ہیں، جبکہ اترار شہر کا حاکم ان دنوں ایناول جق ہے۔ یہ ایناول جق ہمارے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا ماموں بھی ہے۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لہٰذا میرے ماموں نے ہماری پرورش کی۔ میری مومانی بھی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی، لیکن ہماری پرورش کی خاطر میرے ماموں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ہم 2 سگے بھائی ہیں۔ میرا نام تو تم جانتی ہو، اور خان ہے۔ دوسرا مجھ سے چھوٹا ہے، اس کا نام قبیل خان ہے۔ میرے ماموں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تغرل خان ہے، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام حرمہ ہے۔ چونکہ ماموں نے ہی ہماری پرورش کی ہے، لہٰذا ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ ہم کتنے بہن بھائی ہیں تو ہم 3 بھائی اور 1 بہن بتاتے ہیں۔ ہم لوگ ذات کے سلجوقی ترک ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد بہت عرصہ پہلے اترار شہر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اس کوہستانی سلسلے میں جنگلی گھوڑے پکڑنے کے لیے آیا تھا، اور ایک جنگلی گھوڑا اور ایک بچھیرا میں گھاٹی میں پھانس بھی رکھا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک اسے پکڑ کر اترار شہر کی طرف روانہ ہونا ہی چاہتا تھا کہ اس دوران تمہارا حادثہ پیش آ گیا۔ میرے خیال میں تم یہاں بیٹھو، میں گھوڑے کو پکڑتا ہوں، پھر ہم اترار شہر کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اس برف باری میں تمہارا واپس اپنی بستی کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جن قرامتیوں کو میں نے ہلاک کیا ہے ان کے ساتھی ہمارے تعاقب میں بھی آ سکتے ہیں۔ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہاں میرے بھائی، میرے بہن اور ماموں نہ صرف یہ کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے بلکہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جب برف باری تھم جائے اور موسم خوشگوار ہو جائے تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ کیا تم اس سلسلے میں مجھ پر اعتبار کرتی ہو؟ اور خان کے اس استفسار پر تیان نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر سوچا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، میں تم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کروں گی تو پھر کس پر کروں گی؟ جبکہ تم نے میری جان بچائی، میری آبرو کے محافظ اور پاسبان بنے۔ تم پر بھروسہ نہ کرنا خود اپنے ضمیر، اپنی جان کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر اترار جاؤں گی، اور جب برف باری تھم جائے گی تو پھر اگر تم مجھے میرے گھر چھوڑاؤ تو میں مزید تمہاری احسان مند اور شکر گزار ہوں گی۔ اس پر اور خان فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم یہیں بیٹھو، میں گھوڑے اور اس بچھیرے کو جنہیں میں نے پکڑ رکھا ہے لاتا ہوں، اور پھر ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ تیان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ جا کر اس جنگلی گھوڑے اور بچھیرے کو نہیں دیکھ سکتی جسے تم نے گھاٹی میں بند کر رکھا ہے اور تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ یقیناً وہ بڑا عمدہ اور نایاب گھوڑا ہوگا، اور تم خوش قسمت ہوگے جو اس پر سواری کرو گے۔ اس پر اور خان بولا، اگر یہ بات ہے تو وہ کونے میں جو چمڑے کی چادر پڑی ہے وہ اپنے اوپر ڈال لو، اس طرح تم برف باری سے بچی رہو گی اور بھیگو گی نہیں۔ خود اور خان نے ایک کمبل اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ تیان کونے کی طرف گئی، چمڑے کی چادر اس نے اپنے اوپر ڈال لی۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے جب باہر نکلنے لگے تو غار کے دہانے کے پاس ہی پڑی ہوئی ایک زین، لوہے کی بھاری لگام اور خوراک سے بھرا ہوا توبرا اور خان نے اٹھایا۔ پھر وہ تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ نئی زین اور لوہے کی بھاری لگام میں اسی جنگلی گھوڑے کے لیے لے کر آیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں کوئی نہ کوئی گھوڑا پکڑنے میں کامیاب ضرور ہو جاؤں گا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں وہ گھوڑا دکھاتا ہوں۔ تیان چپ چاپ اس کے ساتھ بولی۔ دونوں اس غار سے نکل کر شمال کی طرف تدریجی ڈھلان میں اترنے لگے۔ تھوڑا سا آگے جا کر اور خان رک گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی زین، لگام اور خوراک سے بھرا ہوا توبرا اس نے زمین پر رکھ دیا۔ تیان نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک گہری لمبی کھائی تھی جو شرقن غربن پھیلی ہوئی تھی، اور خان کا اس کھائی کے کنارے کھڑا ہونا تھا کہ مغرب کی طرف سے ایک خوب لمبا دراز قد اور پلا ہوا سیاہ رنگ کا چمکیلا گھوڑا بھاگتا ہوا آیا اور وہاں کھڑے ہو کر بڑے غور سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنہنانے لگا تھا۔ اسی گھوڑے کے پیچھے پیچھے اسی رنگ کا ایک بچھیرا بھی وہاں آن کھڑا ہوا تھا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر تیان تھوڑی دیر خوش ہوتی رہی، پھر کہنے لگی کہ گھوڑا تو واقعی بڑا خوبصورت اور اعلیٰ نسل کا ہے۔ اب یہ تم سے مانوس بھی خوب لگتا ہے، اس لیے کہ جو ہی تم اس کھائی کے کنارے آن کھڑے ہوئے ہو یہ بھاگتا ہوا تمہاری طرف آ گیا ہے، ورنہ میں نے سنا ہے کہ جنگلی گھوڑے تو انسانوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے اس گھوڑے کو اس کھائی میں بند کیسے کیا؟ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بات دراصل یوں ہے کہ میں اس سلسلہ کوہستانی میں داخل ہوا اور جو غار تم نے دیکھی اس میں ڈیرا لگا لیا۔ برف باری میں میں لگاتار اس کوہستانی سلسلے میں اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سرگرداں رہا اور جنگلی گھوڑوں کو تلاش کرتا رہا۔ پھر مجھے یہ گھوڑا اور اس کے ساتھ یہ بچھیرا دکھائی دیا۔
یہ کھائی جسمیں اس وقت یہ گھوڑا بند ہے اسے میں پہلے دیکھ چکا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ مجھے جو بھی گھوڑا ملا اس کھائی میں لے کر آؤں گا۔ بس اس گھوڑے اور بچیرے کے پیچھے میں نے اس گھوڑے کو لگایا اور انہیں اس کھائی کی طرف لے آیا۔ یہ کھائی آگے کی طرف سے بند ہے۔ یہ گھوڑا اور بچیرا جب اس کھائی میں داخل ہوئے تو میں تھوڑا سا پیچھے ہی رک گیا۔ میں نے جلدی جلدی پتھر جمع کیے اور کھائی کے اندر فلفار ایسی اونچی دیوار کھڑی کر دی کہ گھوڑا اور بچیرا اس کو پھلانگ کر اس کھائی سے نکل نہ سکے۔ تب سے یہ اس کھائی کے اندر محصور ہیں اور میں دن میں کئی مرتبہ انہیں دانہ کھلاتا ہوں، یہاں سے گھاس کاٹ کر ان کے آگے ڈالتا ہوں۔ پہلے پہلے یہ گھوڑا مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، میری طرف منہ کر کے اور گردن نیچے کر کے کاٹنے کا انداز بتانے کے علاوہ کبھی کبھی یہ میری طرف تیزی سے دولتیاں بھی جھاڑتا تھا، لیکن اب یہ مجھے دیکھتے ہوئے ہنہنانے لگتا ہے، اس لیے میں گزشتہ کئی دنوں سے اسے خوراک دیتا ہوں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں۔ آج میں نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ میں اس کو لے کر گھر لے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ اب میرے ساتھ کافی مانوس ہو چکا ہے اور مجھے کاٹے گا نہیں۔ تیان تم یہیں کھڑی رہو، میں نیچے اتر کر اس گھوڑے کو پہلے لگام ڈالتا ہوں، پھر اس پر زین کستا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اور خان تینوں چیزیں اٹھا کر کھائی میں اترنے لگا۔ کھائی میں اترنے کے بعد اور خان تھوڑی دیر تک گھوڑے اور بچیرے کو توبرے میں سے دانہ نکال نکال کر اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کھلاتا رہا۔ گھوڑا کھاتا رہا اور ہنہناتا رہا اور گاہے گاہے عجیب سے انداز میں کنوتیاں بدلتے ہوئے اور دم ہلاتے ہوئے اور خان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر تک اس کے اپنے ہاتھوں میں دانہ کھلانے کے بعد اور خان نے خوراک سے بھرا ہوا توبرا گھوڑے کے آگے رکھ دیا۔ پھر اس نے لگام کا ایک سرا ایک مضبوط چٹان کے ساتھ باندھا اور پھر پلک جھپکنے میں اس نے لگام گھوڑے کو چڑھا دی۔ گھوڑا پل بھر کے لیے سیخپا سا ہونے لگا، اس نے بے چینی کا اظہار کیا۔ پھر جو ہی اور خان نے اس کی گردن تھپ تھپائی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، گھوڑا ایک بار پھر مانوسیت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کے بعد اور خان نے اپنا دوسرا قدم اٹھایا، اس نے زین اٹھائی اور گھوڑے کی پیٹھ پر رکھی۔ زین کا گھوڑے کی پیٹھ پر رکھنا تھا کہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا اور دولتیاں جھاڑنے لگا۔ اس موقع پر پھر اور خان نے بڑے پیار سے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تھپ تھپانا شروع کیا تھا، مگر گھوڑا وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے منہ میں لگام چڑھی ہوئی تھی اور لگام کا دوسرا سرا چٹان کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک تھپ تھپانے کے بعد گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا اور خان نے اس پر زین کس دی۔ گھوڑے پر زین کسنے کے بعد خوراک کا توبرا اٹھا کر اور خان نے اوپر رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ گھوڑے کو چٹان کے قریب لایا۔ بڑی رازداری بڑے دھیمے سے انداز میں اس نے چٹان کے ساتھ بندھی ہوئی لگام کا سرا کھولا اور پھر ایک عجیب سی جست اور تیزی کے ساتھ وہ گھوڑے کی زین پر بیٹھ گیا۔ اور خان کا گھوڑے کی زین پر بیٹھنا تھا کہ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا۔ کھائی میں وہ مغرب کی طرف بھاگا تھا۔ اب چونکہ اس کے منہ میں لگام تھی لہٰذا اور خان اس پر اپنی گرفت رکھ سکتا تھا۔ کھائی میں مغرب کی طرف اور خان گھوڑے کو بھگاتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ کھائی آگے بند ہو رہی ہے تو اس نے گھوڑے کو موڑا اور مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے اس کھائی کے اندر گھوڑے کو کئی چکر لگائے اور ان چکروں کے بعد گھوڑا پوری طرح مانوسیت کا اظہار کر رہا تھا اور سیخپا نہیں ہو رہا تھا۔ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بچیرا بھی کھائی کے اندر بھاگتا رہا۔ پھر اور خان نے گھوڑے کو چٹان کے ساتھ باندھنے کے بعد کھائی کے اندر کھڑی ہوئی وہ دیوار گرا دی جس کی وجہ سے گھوڑا وہاں سے بھاگ نہیں پا رہا تھا۔